پاکستان کی کاوشیں، فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشیں، وزیر اعظم صاحب کی کاوشیں رنگ لے کر آ رہی ہیں اینڈ ہوپ فلی اسلام آباد میں جو ہے وہ بہت جلد امن معاہدہ حتمی شکل میں ہو جائے گا۔ تو آپ ایران میں رہے نیول اٹاچی، آپ مجھے بتائیے گا آپ نے ہرمز کے بارے میں کہ آپ نے ہرمز کی جس طریقے سے ایران نے استعمال کیا اسے دفاعی لحاظ سے اور پھر امریکہ کو جو ہے وہ مجبور کر دیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا، اور بہت اچھا آپ نے انٹرو دیا ہے، ابتدائیہ دیا ہے، ہر لحاظ سے اس میں چیزیں کور کی ہیں۔ یہ چیز بڑی اسٹڈی کرنے کی ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایران نے جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ صرف اپنی پراکسیز کے تھرو لڑ سکتا ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس پہ دنیا کی 2 بیسٹ ملٹریز نے اٹیک کیا اس مس کیلکولیشن کے ساتھ کہ ہم 4 دن کی کیمپین کریں گے اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے۔ اس نے کیسے امریکہ کو ٹیبل پہ آنے پہ مجبور کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی فاتح نے کہا ہو کہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے ایگریمنٹ کرو؟ اور امریکہ پاکستان کے تھرو، مختلف ممالک کے تھرو ایران سے مستقل کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایگریمنٹ کرو، مجھ سے بات کرو، جبکہ وہ ایک طرف یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ تو یہ بڑی یونیک سچویشن ہے، اور ایران نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پورا زور لگانے کے باوجود وہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران سے نہیں لے سکے ہیں، جب تک کہ ایران خود نہیں مانا ہے کہ میں اس کو کھول رہا ہوں۔ ایران نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، ایران کی جغرافی اس کو بہت فیور کرتی ہے، لینڈ کی بھی اور سی کی بھی۔ اگر آپ اس کی لینڈ جغرافی دیکھیں تو ایران تقریباً ڈبل ہے پاکستان کا، اور پاپولیشن آدھی ہے پاکستان کی۔ تو پاپولیشن سینٹرز بہت دور دور واقع ہیں، اور بہت ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں۔ اور جو پاپولیشن سینٹرز ہیں وہ بھی کوئی اتنے ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، بہت کھلے کھلے شہر ہیں، بڑے بڑے اور دور دور لوگ رہتے ہیں۔ تو ایران کی جو جغرافی ہے، لینڈ جغرافی، میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی آنے والی فوج کو، انویڈنگ فوج کو کنزیوم کر سکتی ہے، کیونکہ اس آنے والی فوج کو بہت زیادہ ڈسٹنس طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جانے کے لیے اس کو بہت زیادہ ذرائع چاہیے، کمیونیکیشن، کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن ایک بہت مربوط قسم کا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپریشن کو جاری رکھ سکے، اور پھر اس کو گراؤنڈ پہ ریزسٹنس نہ ہونے کے برابر چاہیے، جبکہ ایران نے گراؤنڈ ریزسٹنس بہت مضبوط قسم کی تیار کی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ شاید پتہ ہو کہ ایران کے یہاں بڑا یونیک آرم فورسز کا سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک آرم فورسز ہے نا، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کے یہاں 2 آرم فورسز ہیں، ایک کو کہتے ہیں ارتش اور ایک کو کہتے ہیں پاسداران انقلاب۔ تو ارتش ایک ریگولر آرم فورسز ہے جیسے ہماری ہے، اس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس تینوں ہیں۔ ایک پاسداران انقلاب کی ہے، اس میں بھی آرمی، نیوی، ایئر فورس ہے۔ جو ایئر فورس ہے اس کو وہ ایرو اسپیس فورس کہتے ہیں، جس کے پاس میزائلز، راکٹس اور ڈرونز وغیرہ ہیں۔ لیکن ان دونوں کے پاس زمینی فوج ہے، ارتش کے پاس بھی ہے اور پاسداران انقلاب کے پاس بھی۔ دونوں کا کنٹرول اینڈ کمانڈ ڈیفرنٹ ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان کے اوپر جو ٹاپ باس ہوتا ہے، جیسے ہمارے سی ڈی ایف ہیں، اس طرح ان کے بھی ایک سی ڈی ایس ہوتے ہیں جو کہ ان کے ٹاپ باس ہوتے ہیں۔ سی جی ایس میرے خیال ہے ان کو کہتے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف ان کو کہتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب 2 تو یہ فوجیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد ان کا ایک بسیج کا سسٹم ہے۔ بسیج والنٹیئرز ہوتے ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ، حکومت کے آنکھ اور کان بن کے رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں، ینگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو انسینٹیو دیتی ہے حکومت، اور یہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اپنے ملک میں امن رکھنے کے لیے۔ یہ تقریباً 20 ملین کے قریب یہ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ پھر ایک قدس فورس ہے ان کی، جو کہ بارڈر کے باہر جا کے مختلف علاقوں میں جنہوں نے آپریشنز کیے ہیں، وہ بھی ان کے پاس ایک زمینی فوج کے طور پہ اویلیبل ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ فوج کے بعد اور پھر اتنی بڑی جغرافی کے بعد جب کوئی لینڈنگ فورس وہاں آنا چاہے گی تو اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ تو زمین کی بات ہوگی جی۔ اب آپ آئیے سی پہ۔ ایران کی اصل حیثیت یا اصل طاقت سی میں ہے، پرشین گلف، اسٹریٹ آف ہرمز اور گلف آف عمان۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں
تو ایران جہاں اس کی بارڈر بنتا ہے ہمارے ساتھ، یہ گواتر بے کا علاقہ ہے. ایک تو گوادر ہے نا، ایک گواتر بے ہے جو ہمارے بالکل ویسٹ میں ہے جیونی کے ساتھ. وہاں ہماری اور ایران کی باؤنڈری بنتی ہے. وہاں سے لے کے اور شط العرب عراق وہاں تک پورا ایران ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں گلف آف عمان، اسٹریٹ آف ہرمز اور پرشین گلف، یہ تینوں پانی کے جو گزرگاہیں ہیں، پانی کی ذخائر ہیں، یہ تینوں اس میں آتے ہیں. اور ان کے نارتھ میں پورا ایران ہے، نیچے پھر سعودی عرب بھی ہے، بحرین بھی ہے، قطر بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، عراق بھی ہے. لیکن اوپر والا حصہ پورا کا پورا ایران کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی. اب ایران کو یہ جغرافی اس کو یہ طاقت پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اس علاقے پہ ڈومینیٹ کرے، پرشین گلف پہ بھی، اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی، اور گلف آف عمان پہ بھی. تو آپ نقشہ اگر دیکھیں تو جب آپ عریبین سی سے انٹر کرتے ہیں تو پہلے آپ جاتے ہیں گلف آف عمان میں، پھر آپ جاتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور پھر آگے جاتے ہیں پرشین گلف میں. واپسی کا راستہ بھی اسی طرح ہے، پرشین گلف سے اسٹریٹ آف ہرمز، گلف آف عمان، اور پھر عریبین سی، بحر عرب میں جاتے ہیں. تو ان تینوں واٹر باڈیز پہ ایران ڈومینیٹ کرتا ہے اپنی جغرافی کی وجہ سے. اچھا، ایرانیوں کو ہمیشہ سے یہ پتہ ہے کہ جی یہ علاقہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، خطے کے ممالک کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر ایک نے اس چوک پوائنٹ سے گزر کے جانا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کے جانا ہے. اسٹریٹ ہوتی ہے ایک نیچرل آبی گزرگاہ جو دو بڑے واٹر باڈیز کو ملاتی ہے آپس میں. تو یہ پرشین گلف اور گلف آف عمان کو اسٹریٹ آف ہرمز ملاتی ہے آپس میں، اس لیے اس کو اسٹریٹ کہتے ہیں. ایک کینال بھی ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، سوئس کینال ہے، پاناما کینال ہے. کینال ہوتی ہے جس کو انسان خود بناتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسٹریٹ ہوتی ہے جو نیچرل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اسٹریٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے، اور یہ ایران کے جغرافی کی وجہ سے اس کے کنٹرول میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. تو ایران کو یہ ادراک تو تھا کہ بھئی یہ علاقہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میری جغرافی مجھے یہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے مزید اس جغرافی کا فائدہ اٹھایا، اور اس نے اس کوسٹ لائن کے ساتھ جگہ جگہ پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے، جن پہ اس نے میزائل بیٹریز لگائی ہوئی ہیں، جس پہ اس نے فاسٹ اسپیڈ بوٹس رکھی ہوئی ہیں، جن کے اوپر راکٹ لانچرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، سی مائنز رکھی ہوئی ہیں. پھر اس پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز بہت سارے آئلینڈز ہیں، ان آئلینڈز کو اس نے کنورٹ کیا ہے ملٹری بیسز پہ تاکہ وہ اس علاقے میں ڈومینیٹ کر سکے. اب اس جنگ سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ اس جنگ سے پہلے اس علاقے پہ ایران کا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی آپس میں ایک ٹسل تھی کہ اس علاقے کی سیکیورٹی کس کے پاس ہوگی. یعنی پرشین گلف، اسٹریٹ آف ہرمز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس علاقے پہ کس کا کنٹرول ہوگا. تو ایک سمجھیں کہ افہام و تفہیم تھا کہ ٹھیک ہے اس پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ گڑبڑ کرنے سے سب کو نقصان ہوگا، تو اس پہ گڑبڑ نہیں کی گئی. لیکن جب یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ مسلط کی گئی ایران کے اوپر، تو ایران نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو میں کنٹرول کروں گا. حالانکہ پچھلے سال جب جنگ ہوئی تھی جون میں 12 دن کی، تو اس میں ایران نے جنگ کے آخر میں جا کے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کا سوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا متحرک ہو گئی تھی اور پھر جنگ رک گئی تھی 1-2 دن بعد. لیکن اس دفعہ پہلے ہی دن اس نے کہہ دیا کہ میں اس پہ کنٹرول کروں گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اس دفعہ جو عزائم ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، کچھ جارحانہ ہیں. تو اس جارحانہ عزائم کی وجہ سے اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر کے خطے کے ممالک اور خطے سے باہر کے ممالک، ان سب کے لیے کاسٹ آف وار بڑھا دی کہ اس وار کی کاسٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اور لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا ویٹ استعمال کریں، جن کے یو ایس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اس کو سمجھائیں، جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو سمجھائیں. جی ایڈمرل فیصل صاحب کے ساتھ ہمارا اسپیشل پروگرام جاری ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کی امپورٹنس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اب ایک سوال جو کہ ہم نے انٹرو میں بتایا کہ اب نیکسٹ کیا پلان ہو سکتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کس طریقے سے جو ہے وہ بحال ہوگی اور کیا کوئی نیا نظام ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.